شیٹ ایک چیز سب کے سامنے آئی ہے. پاکستان گورنمنٹ نے ایک فرم کو کہا کہ جی ہمیں ہمارے ملک کے سربراہوں کے جو چوری کیا تھا پیسہ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں. کس طرح پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا تھا اور کون کر رہے تھے؟ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر, وہ چوری کرنے پہ لگے ہوئے تھے پیسہ. براڈ شیٹ والے نے کہا کہ ایک پاکستانی نے, اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے, سعودی عربیہ سے لنڈن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. ملک قرضے پہ گزارا کر رہا ہے لیکن لوگ ایسے ہیں جو لنڈن کے سب سے مہنگی جگہوں کے اوپر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں. براڈ شیٹ کی وجہ سے منی لانڈرنگ پھر بے نقاب. کمپنی کے مطابق سابق وزیر اعظم چوری کر رہے تھے. ایک پاکستانی نے $1 ارب سعودی عرب سے لندن بھیجے. یہ وہی انکشافات ہیں جن کے لیے 24 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں. امیر حکمران انتقامی کارڈ کے پیچھے نہیں چھپ سکتے. جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا؟ ماضی میں اشرافیہ نے لوٹ مار کی دولت بچانے کے لیے NRO کا سہارا لیا. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب اور ٹویٹ. عمران صاحب, براڈ شیٹ نے تو آپ کا نیب نیازی گٹھ جوڑ کا, آپ کے مشیروں کا منہ کالا کر دیا ہے. دوبارہ سے یہ براڈ شیٹ کا ایک سپائرل, نہ عمران صاحب اب یہ نہیں ہو سکتا. اب عوام جاننا چاہتی ہے کہ شہزاد اکبر کیا مذاکرات کر رہے تھے, ان کو پبلک کیا جائے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ کتنا حصہ, کتنی کمیشن مانگی گئی. وہ جاننا چاہتی ہے کہ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو. منی لانڈرنگ تو پاکستان کی تاریخ کی آج ہو رہی ہے. براڈ شیٹ کا ٹویٹ. وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ. شہزاد اکبر لندن میں کمپنی سے کمیشن مانگ رہے تھے. آٹا, چینی اور ادویہ میں منی لانڈرنگ ہوئی. NRO علیم آباجی, جہانگیر ترین اور ندیم بابر کو دیا گیا. سب کام عمران خان خود کرواتے ہیں. مریم اورنگزیب. براڈ شیٹ کیا تھا اور کیسے ہوا, اس میں بھی بیسیکلی پولیٹیکل ایلیٹ, سیاسی اشرافیہ ہی ایکسپوز ہوئی. اور جو اس کا سبجیکٹ میٹر تھا ان دونوں چیزوں میں وہ کیا تھا؟ وہ تھا منی لانڈرنگ اور کرپشن. وہ جو 200 لوگوں کا ایک لسٹ تھی وہ عمران خان صاحب نے یا شہزاد اکبر نے تو نہیں کسی کو دی. وہ تو آج سے 20-21 سال پہلے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ لسٹ بنائی گئی. براڈ شیٹ میں سیاسی اشرافیہ بے نقاب. کمپنی 200 افراد کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی تھی. مریم اورنگزیب کے رد عمل نے بتا دیا مراعات یافتہ طبقہ کون ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2 NRO ملے. شہزاد اکبر کی جوابی پریس کانفرنس. براڈ شیٹ کا جو جہاں تک کے تعلق ہے, یہ تو ایک بالکل جس طرح کے پیناما سے بھی بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ 200 لوگوں کی لسٹ جس میں دی گئی تھی, جس میں کہ اکثر اپوزیشن کے لوگ شامل تھے, کس طرح سے انہوں نے NRO کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ان کیسز سے شارٹ لسٹ کیا گیا. براڈ شیٹ کا معاملہ پیناما سے بڑا اسکینڈل. ماضی میں کمپنی کو تحقیقات سے روکا گیا. عوام نے PTI کو احتساب کے لیے ووٹ دیا. کسی کو NRO نہیں ملے گا. وزیر اطلاعات شبلی فراز کی آن دی فرنٹ میں گفتگو. موجیں مارتا ہوا سمندر کوئی مقاصد رکھتا ہے, کوئی نظریہ رکھتا ہے, اس ملک کے لیے کوئی مطالبہ رکھتا ہے. اور یاد رکھیں عمران خان نے تو جانا ہی جانا ہے. یہ تو کسی کھاتے کا انسان ہی نہیں ہے, یہ تو ایک غیر متعلقہ شخص ہے. جو قوتیں ایک طرف عوام ہیں پاکستان کے. حکومت کی رخصتی کا امتحان. PDM کا لورا لائی میں میدان. فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہیں. عمران خان کا جانا ٹھہر گیا. جعلی وزیر اعظم کا کوئی نظریہ نہیں. عوام کا سمندر انہیں بہا لے جائے گا. جمہوری فضاؤں کی بحالی تک تحریک جاری رہے گی. مولانا فضل الرحمان کا خطاب. اپوزیشن ہے
وہ اپنی جو تحریک ہے وہ اخلاقی اگر اس کا جواز نہ ہو تو کوئی تحریک نہیں چل سکتی. اور میں نے پہلے دن یہی کہا تھا, اسی لیے یہ تحریک بیٹھ گئی ہے. نواز شریف کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے, انٹیریئر منسٹری کو واپس لانا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے بڑی کنٹمپچوس بات ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تمام لوگوں کو دھوکہ دے کے باہر چلے جائیں اور اس کے بعد وہاں سے ہم ان کو واپس نہ لا سکیں. اکاؤنٹیبلٹی کو بڑا دھچکا پہنچا نواز شریف کے باہر جانے سے. پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک بلا جواز. نواز شریف فراڈ کر کے ملک سے باہر گئے, معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. سابق وزیر اعظم کے لندن جانے سے احتساب کے بیانیے کو دھچکا لگا, واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے. فواد چودھری کی گفتگو. پی ڈی ایم کے پاس عوامی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں. اپوزیشن صرف ذاتی مقاصد کی تکمیل چاہتی ہے. مشکل وقت میں عوام کو تنہا چھوڑنے والے خود تنہا ہو چکے. قوم سیاست کے منفی کرداروں کو معاف نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقید. اسلام آباد میں پولیس فائرنگ سے طالب علم کا قتل. اسامہ کو گاڑی روکنے کے باوجود نشانہ بنایا گیا. 4 سے زائد اہلکاروں نے فائرنگ کی. ریسکیو کرنے والی گاڑی کو لوکیشن غلط بتانے کا بھی انکشاف. واقعے کو خاندان سے 4 گھنٹے تک چھپایا گیا. موقع پر موجود افسروں نے وقوعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. مقتول کا کسی واردات سے کوئی واسطہ ثابت نہیں ہوا. جوڈیشل انکوائری رپورٹ دنیا نیوز پر. وزیر اعظم سے اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسامہ ستی کے والدین کی ملاقات. عمران خان کی تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی. گرفتار 5 اہلکاروں کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کا معاملہ. صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت. آئین میں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. وزیر اعظم, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کا انتخاب ایوان خود کراتا ہے. اٹارنی جنرل کے دلائل. صوبہ سندھ مشہور ہے قانون بنانے پہ اور بدنام ہے اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے پہ. بدنام زمانہ آپ سمجھیں کہ شاید پاکستان تو اسی اسمبلی نے بنایا ہے, تو آپ کہیں گے وہ بھی غلط بنایا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کس نے پاکستان بنایا, کس نے برباد کرا. عجیب عجیب باتیں کر کے کہ پاکستان برباد بھی کر رہے ہیں, تو برباد کون کر رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں معیشت کا جو جنازہ ان پچھلے 2-2.5 برسوں میں نکلا ہے کبھی نہیں نکلا. سندھ اسمبلی کا اجلاس. خرم شیر زمان کی اسپیکر اور سعید غنی سے نوک جھونک. ایوان قانون بنا کر عمل درآمد نہ کرنے میں بدنام ہے. پی ٹی آئی رکن کی تنقید. پاکستان اسی اسمبلی نے بنایا تھا. آغاز سراج درانی کا جواب. بے تکی تقریریں کریں گے تو جواب بھی ملے گا. سب جانتے ہیں ملک کی چیخیں کون نکلوا رہا ہے. سعید غنی کا رد عمل. اسلام آباد میں سہ ملکی مذاکرات. پاکستان, ترکی اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کی شرکت. بڑھتے اسلاموفوبیا پر تشویش کا اظہار. تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق. افغان امن عمل پر بھی تبادلہ خیال. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مذمت. اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ترک ہم منصب کی ملاقات. دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. ایوان صدر میں ترک وزیر خارجہ کو ہلال پاکستان دینے کی پروقار تقریب. اہم شخصیات کی شرکت. رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 1.5% تک رہنے کا امکان. حکومت محدود وسائل کے باوجود معیشت کو کافی سہارا دے رہی ہے. پاکستان کا بینکاری نظام مستحکم. کورونا کے باعث غیر فعال قرضوں کا حجم بڑھ سکتا ہے. موڈیز کی رپورٹ.
मैदानी इलाकों में शाम ढलते ही शदीद धुंध, हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। दीगर शाहराहों पर सफ़र करने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक, मुहलक वायरस मजीद 55 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 2123 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,08,824 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,102 हो गई। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.